جملے جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں وہ یہ ہیں، وہابی جو ہیں، اہل حدیث جو ہیں، دیوبندی جو ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ کی چڑ کی وجہ سے یوم ولادت کو اور عید میلاد کو نہیں ملاتے۔ انا للہ۔ اللہ کے بندو، جس بندے کے دل میں رسول اللہ کی محبت اپنے مال، اپنے جان، اپنے والدین، اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ آپ چڑ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہماری بات بھی سن لیجئے، آپ کہتے ہیں چڑ کی وجہ سے، ہم یہ کہتے ہیں جو بندہ رسول اللہ سے چڑھتا ہے وہ مسلمان ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، اس کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوتا، وہ مومن ہی ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ چڑ ہے، جو بندہ چڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اور پھر ہمارے پہ الزام لگایا چڑ کی وجہ سے، اور یہ کہا جاتا ہے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس کے علاوہ ہر بندہ خوشی منا رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ ذرا ہماری بات بھی سن لیجئے، جو آپ دلائل دیتے ہیں کہ بچے کی سالگرہ مناتے ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ ہم بچے کی سالگرہ کو منانا جائز سمجھتے ہیں؟ جو لوگ بچے کی سالگرہ مناتے ہیں یا یوم وطنی مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دینی شعار نہیں، ان کی دلیل بھی غلط ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ دین کے طور پہ ثواب کی نیت سے نہیں کر رہے، اس لیے یہ بدعت نہیں بنتی۔ حقیقت میں یہ بھی مغالطہ ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے سالگرہ اور یوم پیدائش، ان میں بھی ایک دقیق سا فرق ہے۔ یوم پیدائش کے دن آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو، خوش ہونا فطری امر ہے، عقیقے کی سنت ہے، جس دن بچہ پیدا ہوا خوشی لا محالہ ہے، لیکن وہ خوشی بعین اسی دن ایک سال کے بعد منانا، یہ کہاں سے آیا؟ آج علم کا میدان کھل چکا ہے، آپ میں سے ہر ایک جا کے سوشل میڈیا کے اوپر سرچ کر سکتا ہے، آپ لکھیے کہ فرسٹ ایور برتھ ڈے یا دنیا میں پہلا برتھ ڈے منانے کا کنسپٹ کہاں سے آیا، تو آپ کو پوری ہسٹری اور تاریخ مل جائے گی کہ فرعین مصر سے، بعض لوگ یہ مورخ کہتے ہیں کہ فرعون مصر جو تھے، فرعین مصر، انہوں نے اپنے یوم پیدائش کو ایک سال گزرنے کے بعد، اپنے دیوی دیوتاؤں کے ایک سال گزرنے کے بعد برتھ ڈے منائی۔ بعض کہتے ہیں یونانیوں نے اس بات کا آغاز کیا، لیکن اجماع پوری دنیا کے مورخین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، پوری دنیا کے مورخین کا، کہ عیسائیت، مسیحیت وہ پہلا دین اور مذہب ہے جس نے اپنے نبی کے یوم پیدائش کو، یعنی اپنے نبی کی برتھ ڈے کو عید کا دن قرار دیا۔ وہ پہلا دین اور مذہب کون سا ہے؟ اور یہ نہ مبالغہ، تحقیق کیجئے، کرسمس 25 دسمبر کو کیوں مناتے ہیں؟ کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ ان کا یہ نقطہ نظر اگرچہ یہ تاریخ بھی اختلافی ہے، لیکن انہوں نے اپنے نبی کے یوم پیدائش کو ایک سال آنے کے بعد سیلیبریٹ کیا اور اس کو عید کا دن قرار دیا۔ اب آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ یہ عیسائیوں کا کلچرل تہوار ہے کہ مذہبی تہوار ہے؟ مذہبی تہوار۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جو کلچر ہوتا ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ کلچر آپ شلوار قمیض پہن لیتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، یہاں پہ دھوتی کرتا چلتا، کلچرل باتیں اور ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو انصار کے کلچرل تہوار تھے، دینی نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان تہواروں سے بہتر میں تمہیں دو تہوار نہ دوں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن قرار دے دیا۔ اب آپ نے بتانا ہے اس حدیث کا مطلب کیا؟ من تشبہ بقوم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت کرے وہ اسی میں سے ہے۔ یہ کلچرل تہواروں کے اوپر اپلائی ہوگا، مذہبی تہواروں کے اوپر اپلائی ہوگا، دینی تہواروں کے اوپر اپلائی ہوگا۔ آپ خود اپلائی کر لیجئے۔ عیسائیوں کے ہاں تو یہ دینی تہوار بھی ہے، ان کا مذہبی تہوار بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہتر آپشن دی، لیکن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ آپشن کو چھوڑ کر کسی اور آپشن کو قبول کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ غیر نبی کی بات کو قبول کریں گے تو ٹھوکر اور خطا کا خطرہ ہے، اور پھر اس کے اوپر اعتراض کرنے کو یہ کہا جائے یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی۔ ایسے نہ کرے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اپنے یوم پیدائش کو منانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی امت کو دیا ہے، لیکن اس یوم پیدائش کا رسول اللہ نے ایک سال بعد منانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں تقریباً موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پیر کو پیدا ہوا اور میں اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پیر کے دن اللہ کی بارگاہ میں
روزہ رکھتا ہوں۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، رسول اللہ نے اپنی پیدائش کا ہفت روزہ آپ کو اور مجھے دیا، آپ سال کی بات کرتے ہیں۔ اگر سنت پہ چلنا ہے تو آئیے، جس کو رسول اللہ سے محبت ہے اور ان کے یوم پیدائش کو وہ منانا چاہتا ہے، پیر کے دن صبح سحری ہو تو رسول اللہ کی اقتدا کرتے ہوئے روزے کو رکھے، اللہ کی قسم اس ثواب کو پہنچ جائے گا جو وہ چاہتا ہے، پہنچ جائے گا۔ آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیجئے اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنی پیدائش کے دن شکرانے کا روزہ رکھا۔ علامہ ہشام الہی ظہیر کے بیانات حاصل کرنے کے لیے علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔